ہے اللہ اللہ تیرا شکر اللہ الرحمن الرحیم باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه حدثنا سلیمان بن حرب وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنی بات جو ہے وہ بدل لیتا ہے، کچھ اور بات کہتا ہے. اس کا ظاہر اور باطن جو ہے اس کا وہ ایک نہیں ہوتا، ظاہر باطن سے الگ ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. اچھا جی، لما خلا اہل المدینۃ یزید بن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ و ولدہ فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ وإنا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ وإنی لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. اللہ اکبر اللہ اکبر.
قرآن کریم کے اندر سورۃ شورا جو ہے 25ویں پارے میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں نظم و نسق کے وہ مشورے سے چلتے ہیں۔ دین کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہی آخری حجت ہے، لیکن دنیا کے معاملات جو خاص طور پر اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر مشاورت بہت اہم چیز ہے، اور جو آدمی مشاورت کے بغیر کام کرتا ہے اسے پھر بعد میں ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ما ندما من استشار وما خابا من استخار، جس نے جو ہے وہ مشاورت کی وہ بات کی شرمندگی سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے مشورہ کیا تھا، مشورے میں یہی بات جو ہے وہ ہماری اس وقت طے ہوئی تھی۔ مشورے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ گنتی نہیں ہوتا، مشورے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بات کے سارے پہلو جو ہیں وہ پہلے سامنے آ جائیں، اس لیے لوگ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اور وہ خیالات جو ہیں وہ پیش ہو کر پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے کام کرنے والا، فیصلہ اسے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے، اور خود فیصلہ کرنے کے بعد پھر اسے جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عزم سے مراد ہوتا ہے پختہ ارادہ۔ انسان کا ارادہ پختہ اس وقت بنتا ہے جب کہ لوگوں سے اس بارے میں مشورہ بھی کر لے۔ مشورے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا کام جو ہے وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ حق و باطل کی جو مشورے تو اس کے اندر یہ خیر ہوتی ہے، اور جب استخارہ کر لیا جائے تو پھر انسان جو ہے نقصان نہیں اٹھاتا۔ استخارہ کرنے والے کا مددگار جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ استخارہ اگرچہ ایک دعا ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استخارے کا اتنا اہتمام کرتے تھے جس طرح قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جیسا قرآن پڑھ کر جو شریعت معلوم کرتے تھے، اسی طرح جو اپنے معاملات ہیں دنیاوی امور ان کے اندر وہ مشورہ کرتے تھے، اور مشورہ کے بعد پھر وہ اس کے لیے استخارہ کرتے، تو استخارہ کے بعد جو ہے وہ اس کام پر مطمئن ہو جاتے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں مومنوں کے لیے، لیکن میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ صرف ایک آیت سنائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ کی دین ہوتی ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے آگے لفظ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جب کوئی بغاوت کی بات آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ینتصرون، وہ فتح حاصل کرتے ہیں، یا اس وقت جو ہے وہ انتقام دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انتقام اس طرح کا ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے بغاوت کی ہے، اب دیکھیے اس کے لیے اس کی تفصیل تو دیگر آیتوں میں ملتی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو لڑنے سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتے، لیکن یہ انسان کی سوچ و بچار کی جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر شریعت کی غلطی ہے تو
جو اجتہادی غلطی ہے، اور اگر جو ہے وہ معاملات کی غلطی ہے تو یہ تدبیروں کی غلطی ہے۔ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ صرف شریعت کے اطلاق کا نام ہے، اگرچہ تدبیر کو بھی اجتہاد کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر تدبیر ہوتی ہے۔ تو اجتہاد کے اندر شریعت کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تدبیری معاملات میں بھی انسان کو غلطی لگ سکتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مزید تفصیل اس حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، جمع ابن عمر حشمہ و وردہ، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جمع کیا، اور کیا کہا؟ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرماتے تھے ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ ہر عہد توڑنے والے کے خلاف جو ہے وہ دھوکے والا جھنڈا جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے۔ وہاں جو ہے وہ آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ جمع ہوں گے، ان کے بعد پاس جو شرمندگی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، جو ہم 4 آدمیوں کے پاس یا 20 آدمیوں کے پاس جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے عہد توڑ دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ، اور ہم نے جو ہے وہ اس آدمی کی بیعت کی ہے، اس آدمی سے مراد ان کی یزید بن معاویہ ہے، عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ آپ کو علم ہے کہ جو حکومت کی بیعت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل تو یہ بیعت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہوتی ہے۔ رسول کے بارے میں آج کل جو یہ فکر پایا جاتا ہے کہ رسول خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ، یہ غلط تصور ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے جو کام ہیں اس میں اللہ ہمارا شریک نہیں ہے، ان معنوں میں اللہ شریک نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس نظام کا ایک حصہ ہو۔ اللہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ انسانوں سے اور کائنات کا جو یہ نظام جو ہے دنیا کا اور سماعت دنیا کا، اس کے درمیان میں جو نظام ہے یہ اصل میں اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور پیدا کردہ نظام کے اندر اگر آپ اللہ کو لائیں گے تو پھر اللہ تو بہت محدود ہو جائے گا۔ اللہ تو اصل میں جو ہے وہ عرش سے بھی اوپر ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اتنی جگہ ہے عرش کے اوپر اور اس پر جو ہے وہ اللہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے اللہ کی صفت جو ہے وہ صرف علو ہے، علو کا معنی بلندی، لیکن یہ جو ہمارے ہاں جگہ کی تقسیم ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ تقسیم جو ہے یہ اللہ کے لیے وہی ہوتی ہے جو خود اللہ اپنے بارے میں بیان کر دیں۔ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ میرے جو ہیں وہ 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے دائیں ہیں، بایاں ہاتھ اس میں ہے ہی نہیں۔ اب کیسے ہیں وہ، ہم تو اللہ کی کیفیت نہیں جانتے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہاں جی، صحیح مسلم میں بایاں ہاتھ کا ذکر ہے۔
بھی صحیح ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں اصل میں. ہاں جی، قوت اور طاقت اور صفات کے اعتبار سے دائیں. اس کا مطلب دایاں بھی ہے تو بایاں بھی ہے، تو دونوں کو جمع کریں نا جی آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ دو ہاتھوں میں سے ایک کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بات ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ بیان ہو جائے گی. اسی میں نہیں کیفیت بیان کرنا چاہتا. جو بات آ گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے دکھائیے گا، میں انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. چلیے جی، تو اب عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ یہ حدیث سنانے کے بعد میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندہ ہیں. رسول کے معنی نمائندہ کے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ابوبکر صدیق نے کہا تھا لست خلیفۃ اللہ بل انا خلیفۃ رسول اللہ. ابوبکر صدیق جو ہیں یہ اللہ کے نائب نہیں تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے. اور اس کے بارے میں جو ہے جو سلف کے علماء ہیں ان کی اس کے بارے میں کتنی حساسیت ہے میں آپ کو اس کا احساس دلا چکا ہوں. خاص طور پر اس طرح اللہ کا نائب بناتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ وہ خطرہ ہے کہ اسلام سے نہ نکل جائے. چلیے جی، تو میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ خلیفہ آتے ہیں. چلا جاتا ہے تو دوسرا خلیفہ آ جاتا ہے، وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اور لیکن اگر اس کو جو ہے وہ آپ اللہ کا خلیفہ، اللہ رسول کا خلیفہ بھی کہہ دیں تو یہ بات بھی بنتی ہے. اس لیے کہ جب وہ نائب کا نائب بنے گا تو خود جو ہے وہ خود جو ہے وہ نائب ہی رہے گا نا. مقصد یہ ہے کہ وہ اگر نتیجہ نکالیں تو جو پہلے خلیفہ نائب ہے، تو معنی یہ ہے کہ اسی لیے ہر ایک کی بیعت ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ بیعت ہوتی ہے وہ اصل بیعت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی اصل نہیں ہے. جو اسلام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، بیعت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جتنے بیعت کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب یہ تم سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. مطلب یہ ساری بیعت جو ہے یہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نائب ہونے کی حیثیت سے. ذرا نمائندہ اور نائب کا مفہوم جو ہے یہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ الجھن کا باعث نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ سفیر ہوتا ہے نا، تو یہ حکمران جو ہوتے ہیں کسی ملک کے، اس حکومت کا یہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ نائب نہیں ہوتا. نائب کا معنی تو یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ حکومت کرتے ہیں سفیر بھی حکومت کرے. سفیر کی حکومت جو ہے وہ اس ملک پر نہیں ہوتی. سفیر کے اختیارات تمام کے تمام صرف سفارت خانے تک محدود ہوتے ہیں. سفارت خانے تک جو ہے وہ محدود ہونے کے ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ دنیا نے اب جو اپنا تصور ہوا ہے وہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ سفارت خانہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جس کا وہ سفیر ہے اس حکومت کا قانون چلتا ہے. آپ کو یہ علم ہے نا کہ یہ جو پیچھے حادثہ ہوا تھا بھائی خاشق جی کا، وہ معاملہ یہی تھا نا کہ سفارت خانہ کے اندر وہ سارا کام ہوا ہے. اور سفارت خانہ کے اندر جو کام ہوا ہے وہ قانون وہاں کس کا چلے گا؟ اس حکومت کا.
کیا مطلب کہ اس وقت حکومت ہے اس کے قانون کے مطابق معاملہ ہوگا. وہ اب تفصیلی بات ہے، میں بار بار اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں جو الا بیع اللہ و رسولہ ہے نا، یہ بڑا اہم لفظ ہے ابن عمر کا. گویا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یزید کی بیعت جو ہے یہ بیع اللہ و رسولہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن و سنت کو تسلیم کیا ہوا ہے. امیر معاویہ نے، آپ کو علم ہے کہ حضرت حسن نے جو ان کا کاغذ جو ہے اس پر کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کام کریں. کیا مطلب کہ آپ کا دستور، آپ کی شریعت ہو. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت کا لفظ استعمال ہی وہاں ہو سکتا ہے جہاں کہ شریعت جو ہے وہ دستور ہو. اور اگر آپ شریعت کو چھوڑ کر کسی فقہ کو دستور بنا لیں گے تو پھر وہ اللہ سے تعلق نہیں رہ جاتا، پھر تو اس امام سے یا عالم سے تعلق ہو جاتا ہے جس کی وہ فقہ ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر شریعت جو ہے وہ کسی امام کی نافذ نہیں ہے. نہ تو امام ابو حنیفہ کی شریعت ہے، نہ امام شافعی کی شریعت ہے، اور نہ امام مالک کی شریعت ہے، نہ احمد بن حنبل کی، نہ کسی اور امام کی. شریعت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی طرف نسبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس طرح مقابلے کی بات ہو کہ شریعت وہی ہوتی ہے اور فقہ جو ہوتی ہے وہ وہی سے اجتہاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر اجتہاد بھی ہوتا ہے اور تدبیریں بھی ہوتی ہیں. تو وہ تدبیریں اور اجتہاد ملا کر جو ہے پھر وہ فقہ بنتی ہے. خاص طور پر جو ہے وہ فقہ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فقہ کے اندر جو اس وقت خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو واقعاتی صورتحال ہے وہ تو سامنے نہیں ہے، اور جن علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے یا ان کا یہ موقف ہے، جب نافذ کیا تو اس وقت جب انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے یا کوئی کسی قاضی نے فیصلہ کیا ہے تو اس وقت تو اس کے سامنے صورتحال ہوتی ہے. اور فقہ الواقعہ جسے کہتے ہیں، فقہ الواقعہ کے بغیر جو ہے وہ فقہ الاحکام ہوتی ہی نہیں. فقہ الاحکام اسے بولتے ہیں جب کہ جو وہ فتویٰ دیتا ہے. تو فقہ الاحکام کا تعلق فقہ الواقعہ سے ہوتا ہے. اور ہماری خرابی فقہ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو اقوال ہیں یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کیا ہے. اسی لیے ہماری فقہ کے اندر اقوال جو ہے وہ منتشر اقوال اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم کیا کریں. تو قرآن مجید نے تو اس کا حلیہ پیش کیا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جب تم کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرو تو فیصلہ کس سے کرواؤ؟ اللہ رب العالمین سے. اور ہم کس سے فیصلہ کرواتے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا کہ ایک آدمی ہم نے متعین کر دیا ہے، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم نے اس کی بات جو ہے وہ ماننی ہے. اور حالانکہ سب سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے امام بنایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دور کے ہیں اور تقریباً خیر القرون کے لوگ ہیں. اور ہمارے جو حالات ہیں اب وہ خیر القرون کے حالات نہیں ہیں، بہت فرق پڑ چکا ہے ہمارے حالات کا. تو اس لیے ان اماموں کی فقہ جو ہے وہ اس وقت قابل عمل ہے ہی نہیں. اور یہ خرابی ہے کہ ہم نے اس فقہ کو جو ہے وہ حل سمجھا ہوا ہے جو 1300 سال کی فقہ ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بڑے بڑے علماء جب بھی کوئی رائے اختیار کرتے ہیں تو کیا جو 1300 سال کی فقہ ہے نا اس کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور اس کو تلاش کر کے جو ہے پھر اس سے حل تلاش کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کو اپنی خواہشات وہاں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو انہوں نے پھر ایک اور اصول جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے. وہ یہ اصول جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے، جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نماز کے اندر تو حنفی فقہ کے مقلد ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ حنفی فقہ کے مقلد نہیں ہیں. کیا مطلب ہے کہ ان کو اگر کوئی بات نہیں بنتی تو کسی اور فقہ سے جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ چیز لے کر جو ہے فتویٰ بنا لیتے ہیں. تو اصل میں
صورتحال بالکل وہ بن گئی ہے کہ شریعت کے بالمقابل ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور خواہشات کے پیچھے چل کر جو ہے وہ نام اپنا رکھا ہوا ہے شیخ الاسلام۔ بھئی کس نے آپ کو شیخ الاسلام بنایا ہے؟ شیخ الاسلام تو سرکاری عہدہ ہے، اور جو آدمی جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کچھ حالات ایسے ہیں کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت 2 شیخ الاسلام ہیں، ایک طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام ہیں، اور ایک جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ الاسلام تو اگر کہیں تو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے شیخ الاسلام کا۔ چلیے آج آپ کو جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا، جس خواب کے اندر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، تو میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں، چابیوں کی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں آپ کے گھر کی ہیں، جب آپ کے گھر کی ہیں تو میں پھر آپ کے اہل بیت میں سے ہوا نا۔ اب ایک بات جو ہے وہ اس سے نکلتی ہے، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا، لیکن ویسے ہے وہ دکھ ہی۔ ہمارا اصل میں خاندان جو ہے نا، جب علماء اٹھ گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہماری عزت کیسے بنے گی، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہماری ذات جو ہے سید ہے، اور یہ ساری بات جو سید کی ہے یہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی اولاد سے چلی ہے، وہ سارے سید ہیں، اور انہوں نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ سب سیدوں میں کی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں بھی سید لڑکوں کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اسی طرح جو مرد ہیں وہ بھی سیدوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی آزمائش آئی کہ ان کی سیدوں کے ساتھ کوئی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک لڑکا ہے، اس نے بھی سیدوں میں شادی کی ہے، لیکن وہ بھی جعلی سید ہے، وہ غزنوی خاندان میں جو ہے وہ مولانا داؤد غزنوی کی پوتی ہے، جو حافظ عبداللہ روپڑی کا پوتا ہے، اس کا نام شعیب ہے۔ آج کل وہ جو ہے وہ اسی مرکز میں بیٹھتا ہے، اگرچہ دین کا عالم نہیں ہے، لیکن اس نے 2 آدمیوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ وہاں کر رہے ہیں۔ تو اس کی شادی جو ہے وہ غزنوی خاندان میں مولانا داؤد غزنوی کی پوتی سے ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیے ہم تو پکے سید ہیں بھائی، ہمارے پاس تو اب حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی جو ہے وہ گواہی موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا عبدالجبار غزنوی، جن کے وہ شاگرد خاص ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اس طرح سے نائب بھی ہیں کہ انہوں نے وہ سارے اختلافات جو غزنوی خاندان کے تھے وہ خود اس کی ذمہ داری اٹھا لی۔ یہ جو صناعی نزاع ہے یہ اصل میں روپڑی صناعی نہیں ہے، یہ حقیقت میں غزنوی صناعی نزاع ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے شہرت دی ہوئی ہے روپڑیوں کا اختلاف تو اصل میں غزنویوں کے بعد ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی غزنویوں کا موقف درست ہے، انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی طرح یہ ذات برادری، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے منہ سے بھی کوئی بات نکل گئی کہ بھی ہم تو سید ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ حسین تھا، حسین کہنے لگا یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ سے کہا میں تو کھوکھر ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ باپ اور بیٹا جو ہیں ان کی ذات کا فرق ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بنے ہوئے سید ہیں، اس لیے کہ حافظ مقدر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھی ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت جو تھی وہ بردار تھی سید ہونے کی، اور وہ خاندان کو سید بنانے کے لیے جو خاندان میں مضبوط لوگ تھے نا ان کے پاس آتی تھی۔ ہمارے والد صاحب خاندان میں بڑے مضبوط آدمی سمجھے جاتے تھے، تو ہمارے والد صاحب کے پاس وہ آتی تھیں اور آ کر کہتی کہ دیکھیے ہم سید ہیں، تو اپنے ساتھ شجرہ نسب لے آتی، تو والد صاحب کہتے اچھا دکھاؤ مجھے شجرہ نسب، تو شجرہ نسب میں ہمارے بڑوں میں سے ایک آدمی بنایا ہوا قطب شاہ، تو قطب شاہ سے آگے جو ہے وہ ایک لڑی موجود نہیں ہے اس سلسلے میں، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ لڑی کیوں نہیں موجود؟ ہمارے نزدیک جہاں ایک لڑی ٹوٹ جائے وہ حدیث جو ہے وہ بیکار ہوتی ہے، ہم کس طرح سید بن گئے؟ تو اس لیے والد صاحب کے ساتھ تو وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ویسے ماشاءاللہ ان کی ہمت تھی کہ تمام شادیاں انہوں نے سیدوں میں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ حافظ عبداللہ صاحب کے ایک بیٹے نے سید سے شادی کی اور وہ پھر ان کے پاس رہی نہیں، اس کو رکھنے کے لیے بڑی کوشش کی، وہ طلاق لے کر چلی گئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک شعیب بھی ہے، اور اسی طرح حافظ عبداللہ صاحب کی ایک بیٹی جو تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، باقی تو 4 شہید ہو گئی تھی نا 1947 میں، تو اس بیٹی کی جو شادی ہے وہ انہوں نے ایک سید آدمی کے ساتھ کی، وہ وکیل تھا۔ اچھا، اب اللہ کی قدرت، اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب میری تو خیر وہ ظاہرہ کزن ہے، تو جب کبھی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو میں اپنے خاندان کے جو واقعات ہیں میں تبادلہ خیال بھی کرتا ہوں اس سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پردہ اس کے اندر ہماری لمبی بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خاندان کے بارے میں مجھے حالات کا زیادہ علم ہے، مجھ سے وہ عمر کے اعتبار سے کوئی میرے خیال میں 2 سال کے قریب سے علم نہیں ہوتے، کیونکہ روپڑی خاندان کے افکار جو ہیں ان سے تو میں واقف ہوں، باقی تو روپڑی خاندان کے جو افکار ہیں ان سے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ہمارے تایا کے پوتے ہیں عبدالواحد صاحب کے جو پوتے ہیں، ان کا بیٹا عبدالجبار جو شہید ہو گیا تھا، اس کی اولاد ہیں۔ یہ بیٹا ہے امریکہ میں، ان کا ایک دوسرا بیٹا ہے جس کا نام حامد ہے۔ وہ جو حافظ عبداللہ روپڑی کا جو ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا نا اپنی بہنوں کے ساتھ 1947 میں، اس کا نام حامد تھا، اس کے نام پر جو ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے حامد۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، دیکھیے نہیں، اس کی پچھلے دنوں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارکت صدموں سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے جائے۔ تو لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ شاید اللہ کی پکڑ ہے کہ سیدوں میں شادی جو ہے کسی کی کامیاب نہیں ہوئی، خاص طور پر براہ راست اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ذات برادری جو ہے نا، یہ اصل میں ایسے ہی دعوے ہوتے ہیں، ان کی لڑیاں نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں جو ہے نا پیشے کے اعتبار سے جو چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ لوہار ہے تو اپنے ساتھ کہتا ہے حداد لگاتا ہے، اور اگر وہ بڑھئی ہے تو اپنے ساتھ نجار لگاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں تو بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ مستری ہے، تو اس لیے ان کے ہاں تو پہچان ہے۔ اب ہمارے درمیان جو ہے وہ ہندوانہ تقسیم ہے کہ فلاں کی برہمن سب سے اوپر ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کھتری آئیں گے، اس کے بعد ویش آئیں گے، پھر اس کے بعد شودر آئیں گے۔ تو ہم تو ہندوستان کے عادی ہیں نا، ہندوؤں کے، اور ہمارے اندر جو ہے سید بن گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ جب کوئی سید بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سید السلام ہے، سید گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، باقی باتیں ان سے سن لیجیے آپ ماشاءاللہ۔ تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اب یہ کام بنایا ہوا ہے، تو ویسے تو کوئی نہ کوئی ذات دکھوانی پڑتی ہے، لیکن ہمارے والد صاحب کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا، لمبی بات ہو جائے گی، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ذات کا رکھتے ہیں نا شجرہ، ان کو بولتے ہیں مراسی، یعنی مراسیوں کا کام جو ہے وہ شجرہ سنانا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مراسی ڈھول دھماکے کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان کو شجرے سنا کر جو ہے نا جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کیا ہے۔ تو آج صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ شیعہ جو ہے سب سے پہلے، شیعہ بننے سے پہلے وہ سید ہوتا ہے، پہلے یعنی شیعہ سارے سید ہیں، تو ابھی ذات برادری کہاں رہ گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں 12 اماموں کی اولاد۔ میں کہتا ہوں دیکھیے جب جھوٹ بول لیا تو کسی نے کہا تھا کہ جھوٹ کے اوپر بیاج نہیں لگتا، یعنی جھوٹ کے اوپر سود نہیں لگتا، تو اس لیے جتنا مرضی جھوٹ بولو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
جھوٹ جب ایک بول لیا پھر اس کے بعد 100 بولو. ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. میں بلکہ ابھی ایک حدیث آ رہی ہے لیکن چلیے ایک آدمی جو ہے وہ امام مہدی کے بعد آئے گا. آپ ذرا یہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے. امام مہدی کے بعد ایک آدمی آئے گا جو لوگوں کو جو ہے وہ لاٹھی سے ہانکے گا. ان رعایا کو جو ہے وہ لاٹھی سے ہانکے گا. یہ محاورہ لاٹھی سے ہانکنے کا محاورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ اتنا جابر ہوگا کہ وہ دیکھیے نا. حالانکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ نگہبان ہوتا ہے, وہ مالک نہیں ہوتا ہر چیز کا, لیکن وہ مالک بن کر جو ہے دو ڈنگروں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح سمجھے گا. تو اس کا نام جو ہے وہ ہوگا جہجاہ. تو میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ اصل میں پرانے نام ہیں. اس کے بعد جب آگے چلتا ہے معاملہ تو پھر تو ذات برادری رہ ہی نہیں جاتی. اب یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کیا بن چکے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے اندر جو راج رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں وہ نکل آئے ہوئے ہیں. اور اس کی دلیل میں نے شاید آپ کو یہ بتائی تھی, لیکن میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے حدیث سنائی جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دیوار میں کچھ کمزوری آ گئی ہے. اچھا, کمزوری کے لیے جو ہے وہ 3 روایتیں ہیں اور تینوں بخاری کی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ نے جب اس کو بیان کرنا چاہا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ 90 کی جو شکل ہے نا وہ بنائی. یہ اصل میں ایک تو ہوتی ہے گنتی اور ایک ہوتی ہے ہاتھوں سے گنتی. تو یہ ہاتھوں کی گنتی ہے, یہ 90 کی شکل ہے اور یہ 100 کی شکل ہے. ذرا دیکھ لیں, یہ 90 ہے یہ 100 ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 کی شکل بنائی, وہ یہ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ 10, 90 اور 100 میں سے تینوں روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. اب ہم کس کو اختیار کریں؟ نہیں, اس حدیث کو کہتے ہیں مضطرب, اور مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے. ہاں جی, نہیں بالکل, یہ تو آپ کی بات ہے. سوراخ کا تو ترجمہ ہی غلط ہے بالکل. اصل یہ کہ دیوار جب گرتی ہے تو وہاں درمیان میں سے سوراخ نہیں ہوتا. درمیان میں سوراخ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ 10 فٹ جو ہے وہ دیوار موٹی ہے. 10 فٹ جو ہے وہ لوہا اور تانبا پگھلا کر جو ہے وہ 10 فٹ ہے. کون اس کو چاٹ سکتا ہے؟ آپ کی زبان, میں کہتا ہوں آپ جو ہے وہ کسی دیوار کو چاٹ کر دکھائیں. ہاں, زبان, اس لیے یہ بات ساری غلط ہے, زبان سے چاٹ رہے ہیں. بات جو ہے وہ بالکل اور ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. دیکھیں نا, اضطراب کی صورت میں اگر آپ اس کا ایک حل نکالتے ہیں تو حل کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ نہیں بتانا چاہتے سوراخ, آپ بتانا چاہتے ہیں تھوڑا. یعنی ان تینوں روایتوں کو اگر جمع کرنا ہے, بھئی اجازت لے کے جایا کریں, آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا, آپ بغیر اجازت کے چل جاتے ہیں. چلیے, تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اس 3 روایتوں کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے نا, تو اکٹھا کرنے کی شکل یہ ہے کہ ان تینوں سے مراد جو ہے وہ آپ قلیل لے لیں, تھوڑا سا. تو مطلب کیا ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ تھوڑی سی کہیں ہل گئی ہے, اور دیوار جب ایک دفعہ ہل جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد زیادہ دیر نہیں رہتی وہ. آپ دیکھیے نا کہ یہ ساری کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں, آپ ایک دفعہ کھڑکی کو کسی ایک طرف سے ہلا دیں, اس کے بعد کھڑکی کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے نا. اصل میں اس حدیث سے یہ مراد لینا کہ اس سے مراد جو ہے سوراخ ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے تھوڑا. تو مطلب ہے تھوڑی سی دیوار ہل گئی ہے. تو دیوار کا جو ہلنا ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا سوراخ ہو گیا ہے. یہ اصل میں ہماری سوجھ بوجھ ہے.
اور ماشاءاللہ اگر مفتی صاحب کی سوجھ بوجھ ہو جائے تو بڑی بات دکھ کی ہے کہ مفتی صاحب ہاں جی اصل میں نا میں آپ کے نا کچھ تفرضات ہیں شیخ صاحب، آپ کچھ تفرضات ہیں سن رہے ہیں ہم آپ کے خلاف جو آدمی ہوتا ہے تفردات ہوتے ہیں اس کے ماشاءاللہ، یہ بڑی بات ہے. نہیں میں نے آپ کو مفتی تو اصل میں بنایا پیار سے، جیسے کہ میں نے یوسف صاحب کو علامہ یوسف بنایا ہوا تھا، تو اب آپ جو ہے نا مجھ پر مفتی بن کر جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ آپ کے خلاف ہونے کا معنی یہ میرے تفردات ہیں. بھائی تفردات اس کو بولتے ہیں جس کی دلیل کوئی نہ ہو. میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے کہ اس روایت نہیں. دیکھیے ایک سوال ہے، 3 شکلیں تو بخاری میں آتی ہیں، اگر کہیں تو میں بھی دکھا دیتا ہوں، موجود ہیں. اور یہ 3 شکلیں جو ہیں 90 100 اور 10، اس سے مراد جو ہے وہ 3 شکلیں اگر دیں گے تو حدیث ہی جو ہے وہ مضطرب ہے، اور مضطرب حدیث جو ہے وہ ضعیف کی قسم ہے. تو اس لیے اس اضطراب کو دور کریں پھر یہ صحیح بنے گی. اضطراب کو دور کرنے کی شکل کیا کہ اس سے مراد تھوڑا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے سوراخ. تو اس لیے آپ ذرا بات کو سمجھیں. جب میں کوئی بات اگر آپ کو دلیل کے بغیر بتاؤں تو پھر کہیں کہ جی آپ کا تفرد ہے. میرا تو تفرد جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اور میرا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میں بات کروں گا میں اس کے لیے بڑے بڑے علماء کے آپ کو حوالے پیش کر سکتا ہوں. تفرد کیسے ہوا میرے؟ تفرد اس کا ہوتا ہے، دیکھیے تفردات ہوتے ہیں جو عام طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے مجتہد سمجھے. میرے خیال میں اس بات کو بند کریں. یہاں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو خام چھیڑ لے. میں آپ کو دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں بتاتا. جس طرح میں بخاری پڑھا رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے لیے بہت کم مثال بنے گی. یعنی یہ مطلب ہے کہ ایسی مثال ہوگی جو بہت کہیں کم ہوگی. میں نے آپ کو ایک ایک بات کی جو ہے وہ تشریح کی ہے. میں بعض دفعہ جو ہے وہ اپنی بات کی تائید کے لیے بعض ترجمے بھی دیکھتا ہوں، اور ترجمے میں دیکھتا ہوں تو ان ترجموں میں غلطی ہوتی ہے. اور سب سے بہترین جو رہنمائی مجھے ملتی ہے حواشی سے نہیں، ترجمے سے، وہ مولانا وحید الزمان کا ترجمہ ہے. باقی ترجمے جو ہیں بے شمار ان میں غلطیاں ہیں. ترجمہ کرتے وقت جو ہے وہ بات کو سمجھے ہی نہیں. تو ویسے ہی ہے کہ کتاب بہت عمدہ چھاپ دی لیکن ترجمہ صحیح نہیں ہے. اب عمدہ چھاپنے کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ اب کتاب ساری صحیح ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دارالسلام نے جو پہلی کتاب چھاپی تھی نا عربی کی، وہ ابن کثیر چھاپی تھی. اور ابن کثیر جب چھاپی تو میں نے جو ہے وہ نکالا، وہ پہلے صفحوں میں ہی غلطیوں کے انبار تھے. اس لیے کہ عبد المالک مجاہد صاحب خود تو عالم نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عالم کون ہوتا ہے کون نہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک تو وہ آدمی جو ان کا دوست ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے. اب چونکہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ ڈاکٹر جو اپنے ہیں فضل اللہ وہ درس دیا کرتے تھے بخاری کا، تو وہ کہتے ڈاکٹر فضل اللہ جیسا عالم کوئی نہیں ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کہتا، لیکن ڈاکٹر فضل اللہ جو ہے وہ میرے سامنے بہت گفتگو جب بھی کرتے ہیں آجزی سے کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں استاد ہوں اور وہ شاگرد ہیں. تو اس لیے یہاں یہ بات شروع کر دینی کہ فلاں بڑا عالم ہے فلاں چھوٹا ہے، یہ عبد المالک مجاہد صاحب کا کام ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی تو ہوتا کیا ہے، وحید الزمان کا ترجمہ پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر نام ان کا مٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جن لوگوں سے وہ تصحیح کراتے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے وہ شاگرد ہیں جن کو میں اپنے یہاں استاد رکھنا پسند نہیں کرتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں سے فارغ ہوئے، بعد میں نے ان کو بھیج دیا جامعہ ملک سعود میں، وہاں سے 2 سالہ کورس کر کے عربی کا جو آئے، اور عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنے اٹھا کر جو ہے ان سے جو ہے پروف ریڈنگ کروائی ہوئی ہے. اور یہاں بھی جو کتاب چھپی ہے نا دارالسلام سے، اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہاں کے لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ حفظ الدستار حماد نے کی ہوگی، لیکن ترجمے بھی بہت سے غلط ہیں. بہترین جو کتاب ہے میں نے دیکھی ہے ترجمے کے اعتبار سے جو ہے وہ مولانا وحید الزمان کی ہے. تو بلکہ یہ جو حدیث میں نے کل آپ کو پڑھائی تھی نا، اس کا پہلا حصہ جو خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عبارت جو تھی کہ میں کوفے میں ان سے ملا تھا سفیان کے
اور یہ ساری کی ساری عبارت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں، اور اکثر جگہ پر ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے. پھر بعض جگہ پر جو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں فروغ دے، اللہ ان کو زیادہ علم دے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ شاگرد ہیں حافظ ثناء اللہ صاحب کے. عبدالستار حماد صاحب جو ہیں یہ ثناء اللہ صاحب کے شاگرد ہیں. ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن شاگرد اور استاد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے عالم بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے نا، بیٹا سہراب رستم سے جیت گیا، لیکن اب آپ کہیں کہ بھی یہ سارا کمال جو ہے یہ سہراب کا ہے، نہیں، کمال جو ہے وہ باپ کا ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ الولد سر لابی، بیٹے میں جو بھی خوبی آتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے بارے میں مزاج کا مجھے پتہ ہے. مختلف ہر آدمی کے ہوتے ہیں. میں گہرائی میں جا کر سوچتا ہوں اس بارے میں. ایسا مزاج دیا ہے حسین نے، لیکن میدان میں جو ہے وہ زیادہ نہیں اترا ہوا، بیچارہ اور کاموں میں الجھا ہوا ہے. میں جا کر جو ہے وہ سوچتا ہے، اور سطحی سوچ کے مطابق جو اور ان کے اندر جو ہے حسن بھی ہے. حسن جو ہے وہ میری کچھ باتیں اس کے ساتھ کچھ اور ملاتے ہیں، ادھر ادھر کا مطالعہ. اور ان کے لیے ابن تیمیہ جو ہے وہ اصل میں بہت ایسی بڑی شخصیت ہے، اس کو فیصل بنا لو. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. واقعات کا بڑا فرق ہے. جب ابن تیمیہ تھے تو اس وقت خلافت تھی، اور آج جو ہے وہ خلافت کب کی ختم ہو چکی ہے، بلکہ 100 سالہ معاہدہ ہوا ہے ترکی کا. 100 سالہ ترکی کو جب شکست ہوئی ہے تو اسے معافی کس بنیاد پر ملی ہے کہ تم نے اب خلافت کا نام نہیں لینا 100 سال. اور یہ 1823 کی بات ہے، 1923 کا معاہدہ ہے، اور یہ 2023 کے اندر جو ہے وہ 100 سال پورے ہو جانے ہیں. اس سے پہلے امریکہ چاہتا ہے کہ نام و نشان مٹ جائے ترکی، اس لیے کہ یہ 100 سال کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کو بتاؤں کہ 1923 بہت اہم جو ہے وہ لفظ ہے. ہمارے پاکستان میں بھی یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے، ہاں، کہ ہمارا یہ منصوبہ جو ہے یہ 1923 تک نہیں 2023 تک چلے گا. اصل میں وہ جو بنیادی باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی وہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے شذوذ نہیں کرنا چاہیے. تحقیق جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ جو ہے، ایک آدمی کا کام ہے کہ وہ آپ کو قرآن و سنت سے دلیل دے دے. میں نے قرآن و سنت سے آپ کو جب روایت مسترب ہے تو اس کے بعد اس کا معنی میں نے آپ کیا کہ اضطراب دور کرنے کی بھائی صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو مراد لیں تھوڑی سی. تو کھڑکی یا وہ جو 50 میل لمبی دیوار ہے، اب 50 میل لمبی جو دیوار ہے جو 10 فٹ ہے، وہ ویسے تو 50 میل لمبی کھڑی ہے، اور بالکل غلط توجیہ ہے. اس کے درمیان میں سوراخ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ جب یہ کھڑکیاں جب ٹوٹتی ہیں یا دروازے ٹوٹتے ہیں، پتہ کہ حالانکہ ان کو بعد میں جو ہے وہ نکال کر وہ اس کے ساتھ لوہا لگا کر جو ہے وہ اس کی سیمنٹ سے بھرائی کی جاتی ہے، بجری سے، سیمنٹ سے. لیکن یہ جب کبھی کھڑکی اگر آپ کی ٹوٹے گی تو اس لیے دیوار جو ہوتی ہے نا وہ درمیان سے نہیں، درمیان میں تو مضبوطی ہوتی ہے. رسا جو ہے جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے قریب کہیں اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جو درمیان میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی رسا جو ہے درمیان سے ٹوٹ گیا، درمیان سے نہیں ٹوٹتا. آپ جو ہے یہ
بڑی معمولی سی بات ہے، لفافے کو آپ جو ہے وہ ایسے درمیان سے توڑیں، یہ جو پلاسٹک کا لفافہ ہوتا ہے نہیں ٹوٹے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈا ہے نا، بہت کمزور اس کی چھال ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ انڈے کو بالکل سیدھا رکھ کر اس طرح دبائیں اور اس کو توڑ کے دکھائیں، نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ اس کی جو درمیان کی قوت ہے نا وہ وہاں جمع ہوتی ہے، یعنی جو درمیان والا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب اکھڑتا ہے تو دیکھیے نا، اب یہ دیوار کب بنائی گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، یعنی یہ کوئی دیوار اب نہیں بنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میرے خیال میں مجھے سن یاد نہیں رہا، کوئی 1500 سال نہیں ہے یہ دیوار۔ ذوالقرنین جو ہے وہ آپ سے کوئی 1500 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کہتے یہی ہیں کہ وہ نبی تھا، اگر ہو بھی سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبی بہت آئے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیوار اس نے بنائی تھی، اور یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے جس کو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اچھا جی، اب دیکھیں نا، میں الحمدللہ جب کوئی آپ کو میں ایک ایک بات ذکر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کی اصل میں میں آپ کو بتاؤں، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہاں آتا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پہلے بخاری پڑھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام تقریباً فارغ ہیں، لیکن میری صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، تو اب یہ سمجھ کر میں آپ کو پڑھاتا ہوں، لیکن میری اپنی تحقیق جو ہے، میرا مزاج یہ ہے کہ جب تک میں ایک چیز کو کئی طرح سے بیان نہ کر سکوں میں اس وقت تک اس کو آگے پیش نہیں کرتا۔ اس لیے میرے جو مسائل ہیں، مثلا اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نظام میں شامل نہیں ہے، کہنے کو تو آپ کہیں گے آپ کا یہ شذوذ ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ تمام لوگ، حتیٰ کہ میرے جو سسر ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، مولانا مودودی بھی اس بات کے قائل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب تفسیر کے اندر جو ہے وہ غلطیاں کر گئے ہیں، بلکہ مجھے بہت دفعہ میری ان کی بیٹی سے، یعنی میری اہلیہ سے میری گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں آپ ایسا کہ ساری جو ایسی غلطیاں ہیں نا وہ آپ ٹھیک کر دیں، تو ٹھیک ہم انشاءاللہ اس کو چھپا دیں گے صحیح کر کے، لیکن میری صحت ایسی ہے کہ میں کون سے کام کروں۔ لیکن ویسے اگر آپ کو دے دوں تو آپ نے جس طرح جو ہے وہ مولانا عبدو صاحب کی تفسیر کا حلیہ کیا ہے نا، اس کا بھی آپ ایسا ہی حلیہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیے نا، مولانا عبدو صاحب کے بعد نظر ثانی کس شخص نے کی ہے؟ نفاذ شریعت میں نیابت کہتے ہیں، ویسے تو نائب نہیں ہے، نفاذ شریعت کے حساب سے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہے اس وقت اضافت تشریفی ہے، نائب دیکھو بھائی بات، خلیفۃ اللہ المہدی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہاں مراد اضافت تشریفی ہے، ناقۃ اللہ، بیت اللہ، بھائی اضافت تشریفی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایسے شرف دینے، کیا ناقۃ اللہ کے اوپر اللہ بیٹھتے ہیں اس اونٹنی پر، اور بیت اللہ کے اندر اللہ رہتے ہیں؟ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اضافت تشریفی جو ہوتی ہے وہ صرف شرف دینے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ ماشاءاللہ ایسے مفتی نہ بنے کہ آپ کے فتووں سے لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں۔ میں آپ کو بتا، اللہ کا شکر ہے، یہ جو بٹ صاحب ہے نا، ہمارے یہاں استاد رہے ہیں، کیا نام ان کا جی، خاور رشید بٹ صاحب، ان کا ایک مضمون تھا، تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا دل دیا ہوا ہے کہ میں محنت کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں اپنا نام نہیں دیتا، بلکہ جہاں جہاں بھی میں نے حاشیے لگائے ہیں وہاں میں نے لکھا ہوا ہے نیچے جو میرے حاشیے ہیں محدث۔ حسن لکھتا ہے حسن مدنی، میں نہیں لکھتا اپنا نام، میں ہمیشہ لکھتا ہوں محدث، یعنی محدث لکھ دیتا ہوں، کہ یعنی محدث کی یہ ٹیم کی جو ہے وہ بات ہے۔ حواشی میں نے جتنے بھی لکھے ہیں وہ اس طرح میں لکھتا ہوں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، میں آپ سے بات یہی بیان کر رہا تھا کہ وہ خاور رشید بٹ صاحب نے جو ہے ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون کے اوپر 20 اعتراض بنتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ تصور انسان کی روح جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو جب میں نے اس کے اوپر اضافے کیے تو وہ مضمون آپ دیکھیے آج ماشاءاللہ یہ اب بہت اچھا مضمون بن گیا ہوا ہے، اور ان کا مضمون انہوں نے ویسے الگ بھی چھپایا ہے الاعتصام میں، تو ذرا الاعتصام کا مضمون دیکھیے اور یہ دیکھیے،
انہوں نے اپنا مضمون الاسلام میں چھپایا ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹھیک کر کے ان کے نام پر چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بہت میں نے جو ہے وہ اصلاحات کی ہیں۔ نہیں، بارے میں جو ہے نہ مولانا مودودی روح کو مخلوق مانتے ہیں، نہ ڈاکٹر اسرار مانتے ہیں، نہ اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ مانتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے روح کو مخلوق نہیں مانتے، اور حالانکہ ہمارے اسلاف جو ہیں ان ایک ایک کی تصریح موجود ہے، اسی مضمون میں موجود ہے۔ ابن تیمیہ کے حوالے سے جو انہوں نے جو ہے وہ جن لوگوں ابن مندہ کا نام لیا، یہ پرانے اسلاف میں سے ہیں۔ ایک میرے پاس وہ کتاب بھی ہے جو ابن مندہ کی کتاب التوحید ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ابن خزامہ کی بھی کتاب التوحید ہے۔ یہ تمام کتابیں ہمارے اسلاف کی ہیں، ان کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا شذوذ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سید بدیع الدین شاہ راشدی انہوں نے جب یہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیے رکوع کے بعد، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا شذوذ ہے۔ اچھا، انہوں نے بعد میں ایسی محنت کی کہ جا کر جو ہے وہ علماء سے گفتگو کی، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ شیخ ابن باز نے کہا امام احمد کے 2 قول ہیں، ایک ہاتھ باندھنے کا ہے اور ایک کھولنے کا ہے، تو اس لیے حرج کوئی نہیں، اگر آپ امامت کا دوسرا قول لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ سارا شذوذ جاتا رہا۔ تو اصل میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، شذوذ تو کس کے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں دلیل کے ساتھ۔ اب یہ جو خاص طور پر جو نجد کے لوگ کرتے ہیں نا، کہ نماز کھڑی کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک مسواک نکالتے ہیں اور اس کو دانتوں پر پھیرتے ہیں، وہ جتنی گند ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مسواک سے اتار کر جو ہے وہ نگل لیتے ہیں۔ اور حالانکہ وہ جو لفظ ہے نا السواک عند کل وضو، اصل میں یہ حدیثوں کو اگر اکٹھا کریں تو مفہوم 7 مسواک ہوتی ہے۔ وضو کے بغیر اگر آپ مسواک کریں گے تو وہ سارا گند اندر جائے گا۔ آپ نے اگر یہ گند اندازہ کرنا ہو نا تو جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو ذرا اپنے دانتوں پر جو ہے وہ انگلی پھیرے اور اس انگلی کو سونگے، کتنی بدبو ہوگی۔ اصل میں دیکھتا ہوں بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، منہ صاف نہیں کیا ہوتا، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو اصل میں بات یہ کہ انسان کو اپنی بدبو نہیں آتی۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ شیر وغیرہ جو جانور ہیں، ان کے منہ میں کتنی بدبو ہوتی ہے۔ آپ کو موقع نہیں ملا شیر کے اتنے قریب ہونے کا۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ بھی میرا شذوذ ہے کہ شیر کے اتنے قریب نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوئی بات جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ شروعات میں نہیں ہے تو باقی میں شذوذ مانتا ہوں۔ میری ہر چیز جو ہے میں نے شروعات سے لی ہے، لیکن میری جو سوجھ بوجھ ہے نا وہ تربیت میرے استاد والد صاحب نے اور میرے تایا نے کی ہے۔ اسلام صاحب قریب کے ہاں جی، اسلام صاحب قریب کے مفسر ہیں، تو میں پریشان تھا، میں تفسیر پڑھی نہیں عبدالسلام کون؟ میں آپ کو بتاؤں، الالام وہ کہتے ہیں مزاری، اس کے بعد حافظ عبدالسلام کا حوالہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں حافظ عبدالسلام کی کتاب بڑی اچھی سمجھتا ہوں اس اعتبار سے کہ چونکہ انہوں نے یہ علوم پڑھائے ہوئے ہیں، بلاغت بھی، صرف ناب بھی، اور عام طور پر یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو حافظ عبدالسلام کی تفسیر کے اندر یہ اچھی باتیں ہیں۔ یہ آپ کو اگر ملیں گی تو یا تو ملیں گی شوکانی میں جو میرا مطالعہ ہے، اور یہ آپ کو بعد کی تفسیروں میں بھی ملے گی، لیکن دور حاضر میں حافظ عبدالسلام نے یہ بڑی اچھی محنت کی ہے۔ لیکن فتوے جو ہیں ان کے اس کے اندر جو آتے ہیں ظاہریت کے مطابق وہ نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی کی تفسیر کی ایک خوبی ہے، اس خوبی سے فائدہ اٹھائیں۔ کون سی تفسیر ہے؟ میں کون سا معصوم ہوں کہ میری ہر بات حجت ہے؟ میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے، دلیل توڑ دے بات ختم ہوئی۔ میں نے آپ کو یہ دلیل دی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سوراخ نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ ہاں دیکھیں آپ، اور پھر مجھے آپ بتائیں۔ جی تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں اس طرح جو ہے اب جتنے بھی نام ہیں، ابھی ایسے نام آئیں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آئے گا کہ دوس قبیلے کی جو عورتیں ہیں نا وہ خلص جو ذوالخلصہ بت ہے نا اس کا طواف کریں گی۔
اس کا معنی یہ ہے کہ دوس قبیلہ تو اب پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اس قبیلے کے لوگ ہوں گے وہ اصل، یعنی ہوں گے وہ یا ان کو جو ہے وہ اس لیے قرار دیا ہے کہ ان کی یہ جو ہے وہ خرابی ہے جو اختیار کریں گے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ جو روایت ہے نا عام طور پر خارجیوں کے بارے میں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی فیصلہ کیا تو وہ شخص بول اٹھا، اور اس نے کیا کہا بول کر؟ اس نے بول کر یہ کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے جو ہے وہ اور چیز دیکھیے، انصاف آپ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے؟ اِنَّ مِن ذِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی اولاد میں سے، حالانکہ خارجی اس کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں، اس کی نسل سے، ہیں اس کی نسل سے نسل ہے ہی نہیں بھائی۔ زید یظاہرون کیا ترجمہ ہے؟ ہاں جی، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، ہاں، یظاہرون کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اِنَّ مِن ذِي هَذَا الرَّجُلِ، یعنی ان جیسے لوگوں میں یہ حالات ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خارجی کتنے زبردست لوگ ہیں۔ میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ قرآن پر بڑا کام کر رہا ہے، تو خارجی جو ہے نا بصرے میں ان کا کنٹرول ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سب سے بڑے قاری ہیں، چونکہ انہوں نے سنت جو ہے وہ چھوڑ دی تھی خارجیوں نے، تو اس لیے قرآن مجید کے ماہر بن کر جو ہے وہ میدان میں آ گئے۔ جیسے ہمارے ہاں جو اب قراء ہے نا، وہ جب میدان میں آ جاتے ہیں تو کبھی تحقیق نہیں کرتے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے کہ یہ جو رسم الخط ہے یہ نبوی ہے، بالکل بات فضول سی ہے، حالانکہ یہ عثمانوی رسم الخط ہے اور حضرت عثمان نے اسے منتخب کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دھیان رکھا ہے قریش کے رسم الخط کا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو پڑھ سکتے ہی نہیں تھے، اور باقاعدہ ماشاءاللہ یہ اپنے تھانوی صاحب جو ہیں، یہ احمد میاں تھانوی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تقریر کی، اور میں نے وہ تقریر سنی اوپن یونیورسٹی کے اندر۔ میں وہاں تردید مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول جو ہے وہ جب لوگ وہی لکھتے نا تو ان سے کہتے کہ ہاں اس کو اتنا لمبا کرو، اس کو اتنا چھوٹا کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حروف درست کرواتے تھے۔ اِنَّ اللَّهَ وَالرَّاجِعُونَ قرآن مجید کے خلاف بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے یہ چیزیں؟ کہتے ہیں حاکم میں، مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ میں نے مستدرک حاکم دیکھی تو وہاں کوئی چیز ایسی موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں بلکہ بات ایک اور ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع نہیں ہوا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بلکہ ان کی اپنی فیصلہ ہے، یعنی دلائل کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید جو ہے وہ کتابی صورت میں جمع نہیں ہوا، دائرہ ٹھکریوں پر تھا اور چمڑوں پر تھا، تو اس لیے کتابی صورت میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی اس کی ترتیب جو ہے وہ نہیں تھی جو بعد جمع صحف ہے، چونکہ جب تک آپ جو ہے وہ کسی کو کتاب کی صورت میں اس وقت تک جو ہے وہ مصحف بنتا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو صحف کہتے ہیں اور جو ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، اور وہ مصاحف جو ہے وہ کئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میں یہ ہے کہ اس طرح اپنی جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے جب میں نے یہ بات یہاں کی ماں سراوی صاحب کی موجودگی میں، خیر وہ تو بیچارے عرب تھے سمجھے نہیں، تو یہاں میرے بیٹھے ہوئے تھے قاری ابراہیم صاحب اور ادریس صاحب، ظاہر ہے بڑے قاری ہیں وہ، میں قرات میں تو ایسے نہیں کر سکتا، لیکن بات جو ہے واضح ہو۔ تو جب میں نے کہا نا کہ یہ رسم الخط عثمانی ہے، مجھے کہتے ہیں مدنی صاحب اللہ کے واسطے جو ہے فتنہ نہ چھوڑیں، فتنہ پیدا نہ کریں۔ کیا مطلب ہے کہ ہے تو فتنہ نہ پیدا کرو۔ اب خارجی بھی تو جو ہے سارے قاری ہیں، تو ہم خارجیوں کا رد نہ کریں۔
مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے نا دلائل میں میرا دماغ کام کرتا ہے، ورنہ اب 80 سال کی عمر کے بعد میں آپ کو کیا کہوں کب ضمانت ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں میں جب آتے ہیں، جب میں اتنی دیر بیٹھ کر اٹھتا ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چکر ہی آئے گا مجھے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. تو میں تو اپنے آپ کو اس لیے چکر کی حالت میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤں. بات ہے آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ. جی آپ جو کچھ بھی ہیں ماشاءاللہ میں دعاؤں کی تو قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ کو جو جتنے بھی گناہ تھے نا وہ معاف ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جس نے جو ہے جی نہیں بس آپ نے اشارہ سمجھ لیا، بس بات کافی ہے، آپ کے گناہ سارے معاف ہو چکے ہیں. میں آپ کو ویسے اب چونکہ بات تھوڑی سی مذاق کی چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا ہی دیتا ہوں. ہمارے محمد رفیق تارڑ صاحب جو ہے وہ 4 سال ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، سند انہوں نے ہم سے لی ہے. تو جب وہ صدر پاکستان بن گئے نا تو بڑے لطیفے سنایا کرتے تھے. اس وقت انہیں اور کام کوئی نہیں تھا، لطیفے بہت سناتے تھے. ویسے وہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو اتنے لطیفے سناتے ہیں، اچھا ویسے تقریر نہیں کر سکتے. وہ حیرانگی کی بات ہے، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے جو ہے وہ ان کو عقیدت ہے. آج کل وہ ایک مسلم لیگ کا عہدیدار ڈپٹی سیکرٹری بنا ہوا ہے عطا اللہ، یہ ان کا پوتا ہے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے نام پر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. اور یہ جو تو رفیق تارڑ صاحب جو مجھے ایک لطیفہ سنانے لگے جو مجھے یاد ہے لطیفے. کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا مولوی صاحب کو کہ آپ جائیں جہنم میں. وہ بیچارے مولوی صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو مولوی ہوں، مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. ایک مونچھوں والا آدمی آیا تو اسے کہا کہ تم جنت میں جاؤ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے لیے کون انکار کرتا ہے، فوراً میں جنت میں چلا گیا. وہ بیچارہ مولوی کہتا ہے کہ جی میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں. کہتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ واز کرتا تھا کہ لوگوں کو اتنا ڈرا دیتا تھا. لوگ کہتے ہیں جب ایک ہو جائے جہنم میں تو پھر اتنے عیش کر رہا جو کرنے. اچھا ایک لطیفہ اور ہے جو میں نے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ سے بیان کرنا ہے. تو ہاں اس کو کیوں بھیجا ہے جنت میں؟ کہتے ہیں اصل میں وہ اس کو اس لیے بھیجا کہ یہ ڈرائیور تھا اور یہ بس چلاتا تھا، اور بس کے اندر جب یہ ڈرائیور ہوتا تو اس طرح کی بس چلاتا کہ لوگ سارے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ سارے لوگوں کو جو ہے معافی کی طرف لے جاتا، اس لیے اس کو جنت میں بھیج دیا ہے یہ مچھوں والے ڈرائیور کو. اچھا اور ایک بات جو ہے وہ یہ بھی سناتے ہیں، میں اس کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں، لطیفے لمبے کیا سنانے ہیں آپ کو. تو وہ یہ تھی کہ ایک آدمی جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، تو اسے جو ہے وہ 2 بیویوں والوں کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیا، نہیں جنت میں بھیج دیا. تو اور ایک اور آدمی تھا اس کی ایک ہی تھی، اس کو تو جو ہے وہ بھیج دیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسے پوچھا گیا کہ بھی کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر عذاب چکھ لیا ہے. یہاں میری رہائی ہوگی. اس لیے میں تو آپ کے بارے میں زبان ہی کھولتا ماشاءاللہ. دیکھیے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا بھی ٹیلی فون نمبر ان کے پاس نہیں ہے. بند کر دیا جی آپ نے؟ کر دے بند. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ.